بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام احادیث مبارکہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اسی کی ایک کڑی بخاری شریف کی شرح نعمت الباری کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج جہاں سے درس کا آغاز ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 243 اور باب کا عنوان ہے باب غسل المرأة اباہا الدم عن وجہہ۔ عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو دھونا، عورت کا اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھونا، صاف کرنا، اس بیان میں یہ باب ہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ عورت اپنے باپ کے چہرے سے خون کو دھو سکتی ہے۔ اب گزشتہ جو باب تھا، پہلے جو باب تھا، اس کی اس باب سے کیا مناسبت ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بیان کیا تھا کہ نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے، نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے، اور نشہ آور مشروب یعنی وہ پی جانے والی چیز جس میں نشہ پیدا ہو جائے اس سے وضو کرنا جائز نہیں، اور یہ ایک حکم شرعی ہے، یعنی شریعت کا حکم ہے۔ اور اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ عورت اپنے باپ کے چہرے سے خون کو دھو سکتی ہے، یعنی نجاست کو بدن پر چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک حکم شرعی ہے۔ اس کے ثبوت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسب ذیل تعلیق کو ذکر کرتے ہیں، یعنی اب نیچے جو قول ذکر کیا جا رہا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وقال ابو العالیۃ امسحوا علی رجلی فإنها مریضۃ، اور ابو العالیہ نے کہا کہ میرے پیر پر مسح کرو کیونکہ اس میں مرض ہے۔ ابو العالیہ کا نام رفیع بن مہران ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیق ذکر کی ہے وہ ایک حدیث کا قطعہ ہے، یعنی ٹکڑا ہے۔ مکمل حدیث یہ ہے کہ معمر بیان کرتے ہیں کہ مجھے عاصم بن سلیمان نے خبر دی کہ ہم ابو العالیہ کے پاس گئے، وہ بیمار تھے، انہوں نے ان کو وضو کرایا، جب ان کا ایک پیر رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر مسح کرو کیونکہ اس میں مرض ہے، اور اس پر سرخی اور ورم تھا، یعنی اس پر سوجن تھی اور اس کے اوپر جو ہے اس کا رنگ جو ہے لال ہو چکا تھا۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حدثنا محمد قال اخبرنا سفیان بن عیینۃ عن ابی حازم سمع سہل بن سعد الساعدی وسألہ الناس وما بینی وبینہ احد بأی شیء دوی جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بقي احد اعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ابو حازم نے ہم کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا، اور لوگ ان سے سوال کر رہے تھے
اور میرے اور ان کے درمیان اس وقت کوئی شخص نہیں تھا، میرے اور ان کے بیچ میں کوئی شخص نہیں تھا۔ لوگ ان سے سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا، اس بارے میں لوگ ان سے پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی ڈھال میں پانی لے کر آتے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے سے خون کو دھوتی تھی۔ پھر ایک چٹائی کو لے کر جلایا گیا اور اس کی راکھ آپ کے زخم میں بھر دی گئی۔ تو اس حدیث پاک کی جو ہے باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے سے خون کو دھوتی تھی، اور باب یہی قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو دھونا، یہی باب کو قائم کیا، اور اس روایت کے اندر وہ لفظ موجود ہے۔ حدیث کے جو رجال ہیں ان کا تعارف محمد بن سلام، صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں اسی طرح ذکر کیا گیا، ابو نعیم نے المستخرج میں اسی طرح لکھا ہے، اور امام ابن ماجہ نے محمد بن صباح، اور انہوں نے سفیان سے روایت کیا۔ دوسرے راوی سفیان بن عیینہ، ان کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ پھر ابو حازم سلمہ ابن دینار، ان کی وفات 135 ہجری میں ہوئی، اور حضرت سہل بن سعد ساعدی، ان کا نام پہلے حزن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر جو ہے سہل رکھ دیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 138 احادیث روایت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی 39 احادیث روایت کی ہے۔ یہ 100 سال کی عمر میں 91 ہجری کے اندر وفات پا گئے۔ یہ مدینہ پاک میں فوت ہونے والے آخری صحابی تھے، یعنی مدینہ پاک میں سب سے اخیر میں صحابہ کی فہرست میں انتقال کرنے والے تھے۔ اب حدیث پاک جو نقل کی گئی اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر خوت توڑ دیا گیا، یعنی آپ کے سر مبارک پر جو ٹوپی وغیرہ تھی تو اس کو توڑ دیا گیا اور آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا، یعنی آپ کے چہرے مقدس پر خون لگ گیا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ڈھال میں پانی لا رہے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے سے خون دھو رہی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون زیادہ بہہ رہا ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے چٹائی کو جلایا اور اس کی راکھ کو آپ کے زخم میں بھر دیا، جس کی وجہ سے پھر خون رک گیا۔ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اپنے محارم یعنی جو محرم ہوتے ہیں ان کا علاج کرنے کا جواز، یعنی بھئی یہ کہ وہ اپنے محرم کا علاج کر سکتی ہے، اس کے جائز ہونے کا یہاں پر ذکر ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر تکلیفوں کی حکمت، یہ بھی اس میں ذکر کیا جائے گا، اور اسی طرح سے علاج کی مشروعیت، یعنی شرعاً علاج کو جو جائز قرار دیا گیا، اور اپنی علمی فضیلت کو بیان کرنے کا جواز، کہ آدمی اپنی علمی فضیلت کو بھی ذکر کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا علمی فضیلت کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ وہی اس باب سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی ساری تفصیلات ابھی ذیل میں یعنی نیچے آ رہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت اپنے والد اور دیگر محارم یعنی دوسرے محرموں کے امراض یعنی ان کی بیماریوں کا علاج کر سکتی ہے، اور اس حدیث میں دوا اور علاج کا ثبوت ہے۔ اس زمانے میں بھی خون کے روکنے اور مرہم پٹی کے جو اسباب تھے ان کو اختیار کیا گیا۔
اس حدیث میں یہ بھی ثبوت ہے، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ اجر ملے، اور ان کی امت یہ جان لے کہ انبیاء علیہم السلام اتنے فضائل اور کمالات کے حامل ہونے کے باوجود بشر ہیں، ان کے اجسام پر بھی وہ تکلیفیں آتی ہیں جو عام بشر کے اجسام پر آتی ہیں، وہ ان کے اجسام پر یعنی ان کے جسموں پر بھی وہ تکلیفیں آتی ہیں جو عام انسانوں کے جسموں پر تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ یقین کر لے کہ وہ مخلوق ہے، خدا نہیں ہے، اور ان کے معجزات دیکھ کر اس طرح فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں جس طرح نصارہ فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ دوا اور علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت سہل سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے احوال کے متعلق یعنی آپ کی حالتوں کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ حضرت سہل نے کہا کہ اس وقت اس بات کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اپنی علمی فضیلت اور بڑائی کو بیان کرنا جائز ہے۔ حضرت سہل نے کیا کہا؟ اس وقت اس بات کو جاننے والا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، تو یہ اپنی علمی فضیلت کو ضرورت کے وقت آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں خون آلود کرنے والے کفار کے لیے دعائے مغفرت کی تھی یا نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے خون آلود کر دیا تھا احد کے اندر، تو کیا ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، کیونکہ بے شک یہ میری نبوت کو نہیں جانتے، یعنی یہ نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں۔ ابو حاتم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب احد میں آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا تھا یا خون آلود کر دیا گیا تھا، اور اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میری قوم نے جو میرا چہرہ خون آلود کر دیا ہے ان کے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اور یہ کفار کے لیے دعائے مغفرت نہیں تھی، اور اگر آپ ان کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو یقینی طور پر لا محالہ یقینی طور پر وہ سب کافر اسی وقت اسلام لے آتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء میں سے کسی نبی کی حکایت فرما رہے تھے، یعنی کسی نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ اس نبی کو ان کی قوم نے مار مار کر خون آلود کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، بے شک یہ میری نبوت کو نہیں جانتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے کسی نبی کی حکایت کو بیان کر رہے تھے، اپنی حکایت کو اپنے واقعے کو بیان نہیں کر رہے تھے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح جنگ احد کے اس کی مثل یعنی اس کی مثال جنگ احد کے دن واقع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو خون آلود کرنے والے تمام کافروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اے اللہ ان کے اس گناہ کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یا اے اللہ یہ میری نبوت کو نہیں جانتے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ کہا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبی کی حکایت کی ہے اس سے مراد خود آپ کی ذات ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی نبی کے واقعے کا جو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہا کہ نبی پاک نے نبی پاک کی قوم نے مار مار کر خون آلود کر دیا، اور وہ نبی جو ہے اپنے چہرے سے خون صاف کر کے کہہ رہے تھے اللہ میری قوم کو معاف فرما، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ہی حکایت کو اور اپنے ہی واقعے کو نقل فرما رہے ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ قرطبی کا رد کرتے ہوئے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن یہ فرمایا تھا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یعنی وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن حبان میں کی 973 کی حدیث میں ذکر کیا 973 اور ابو حاتم کا کلام نقل کیا، پھر اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ کلام اس پر مبنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مقبول ہونے میں تاخیر جائز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تو اللہ نے 2 آپ کو عطا فرما دی اور 1 سے منع فرما دیا، روک دیا۔ پھر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں اس حدیث کو نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جعرانہ ایک مقام کا نام ہے، جب جعرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، بانٹ رہے تھے، تو لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی بھیجا گیا۔ اس قوم نے اس کو مارا اور خون آلود کر دیا۔ وہ بندہ خون کو اپنی پیشانی سے صاف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما، بے شک یہ میری نبوت کو نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آپ خون کو اپنی پیشانی سے صاف کر رہے تھے اور اس بندے کی حکایت کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبی کی حکایت کی ہے اس سے مراد خود آپ کی ذات گرامی نہیں تھی۔ صحیح ابن حبان اور ابو حاتم کی تفسیر کا تقاضا یہ ہے کہ جن کافروں نے آپ کا چہرہ خون آلود کیا تھا، آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے اس جرم کو معاف فرما دے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی یعنی آخری درجے کا صبر اور حلم یعنی بردباری ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے انتہائی عفو و کرم اور اپنی ذات پر ہونے والی زیادتی کو معاف فرمانا ہے، اور ان کے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اور انہوں نے آپ کے اوپر جو زیادتی کی تھی اور آپ کا چہرہ خون آلود کیا تھا، اس جرم کو ان کی اس جہالت کی وجہ سے کہ وہ آپ کی نبوت کو پہچانتے نہیں تھے، اس میں ان کو معذور قرار دینا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق عظیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین اخلاق ہے۔ اور وہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کامیاب ہوگی کہ جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا، یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ کا چہرہ کافروں نے خون آلود کر دیا تھا۔ بعد میں آپ پر اپنے مزاج کے مطابق رحمت غالب آ گئی تو آپ نے ان کے لیے معافی کی دعا فرما کر اپنے پہلے قول کی تلافی کر دی، یعنی پہلے والا جو قول تھا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، تو اس کی تلافی یعنی اس کو پورا کیا، اس کی بھرپائی کی اس قول سے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔
اور اس میں ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ اگر کسی ظالم کے ظلم پر ہم فوری طور پر جذبات میں آ کر اس کے خلاف کوئی بات کہیں، جیسا کہ بشریت کا تقاضا ہے، جیسا کہ انسانیت کا تقاضا ہے، تو بعد میں اس کے حق میں دعا کر کے اپنے پہلے قول کی تلافی کر لیں۔ یعنی وہ جو پہلے والے قول جو ہم نے غصے کے طور پر کہہ دیا، جذبات میں آ کر کہہ دیا، اس قول کو جو ہے اس کے ذریعے سے ہم ٹھنڈا کر دیں کہ اس کے حق میں کوئی اچھے بول دیں، کوئی اچھے کلمات کہہ دیں۔ اور صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس نبی کی حکایت فرمائی وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کوئی نبی تھے، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر میں بیان کیا ہے، تذکرے میں بیان کیا، اور اس سے مراد خود آپ کی ذات گرامی نہیں ہے بلکہ کسی اور نبی کا ذکر ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تحقیق کی۔ باب مذکور کی حدیث، یعنی جو مذکورہ باب ہے اس کی حدیث شرح صحیح مسلم 4527 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 552 پر بھی ذکر کی گئی۔ وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی بلکہ اس کی شرح کے لیے آپ کو یہاں پر ہی مطالعہ کرنا پڑے گا اور سننا پڑے گا۔ آپ اس ایپیسوڈ کو سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں اس کی شرح کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ اگلا باب ہے باب السواک، مسواک کرنے کا بیان۔ اس باب میں مسواک کرنے کا بیان ہے، اور پچھلے باب سے اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ اس باب میں وہ جو پہلے جو باب گیا اس میں چہرے سے خون صاف کرنے کا ذکر تھا، اور اس باب میں دانتوں سے میل کو صاف کرنے کا ذکر ہے، تو دونوں کے اندر اس طرح سے مناسبت ہو گئی۔ اصل مقصود دانتوں کی صفائی ہے۔ اس زمانے میں درخت کی شاخ یا پیلو کی جڑ سے مسواک کر کے دانتوں کو صاف کیا جاتا تھا۔ اب جو ہے آج کے دور میں منجن، ٹوتھ پاؤڈر یا ٹوتھ پیسٹ سے دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ جیسے زمانے میں زخم سے خون روکنے کے لیے، جیسے اس زمانے کے اندر زخم سے خون روکنے کے لیے چٹائی جلا کر راکھ جو ہے زخم میں بھر دی جاتی تھی، اب آج کے دور میں جدید دوائیں مثلا اسکین آئنٹمنٹ اور پولی فیکس اس طرح کے ٹنچر وغیرہ زخم پر لگا دی جاتے ہیں، اور کیونکہ مقصود علاج ہے، مقصد کیا ہے؟ علاج ہے، اور جس طرح ہر زمانے کے عرف اور رواج کے مطابق علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح دانتوں کی صفائی بھی ہر زمانے کے عرف کے مطابق ہوگی، اور یہ سنت کے خلاف یا شریعت کے خلاف نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں تعلیق یعنی ایک روایت ذکر کرتے ہیں بغیر سند کے، اور فرماتے ہیں وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما بت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستنى۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات گزاری تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دانت صاف کیے، مسواک کیے۔ اب یہ تعلیق اس طویل یعنی لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، قطعہ ہے یعنی ٹکڑا ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رات گزاری تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کا مشاہدہ کرے، یعنی دیکھے رات کے جو آپ کے معمولات ہیں، آپ کے رات کے جو اعمال ہیں اس کو دیکھے۔ اس حدیث کا کچھ حصہ گزشتہ ابواب میں یعنی پہلے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، اور باقی آئندہ ابواب میں آئے گا۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 244۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردۃ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته يستن بسواک بيده يقول اع والسواک فیہ کأنہ یتہوع۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو النعمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں حماد بن زید نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ غیلان بن جریر سے، اور وہ ابو بردہ سے، اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر دانت صاف کر رہے تھے اور اوع کر رہے تھے، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا آپ قے کر رہے تھے، یعنی مسواک اچھی طرح کرنے کی وجہ سے اور بلغم کی صفائی کی خاطر بعض اوقات انسان کے منہ سے جو ہے آواز نکلتی ہے، تاکہ اس آواز کے ذریعے سے جو اندر بلغم جمع ہوا ہے تو وہ جو ہے باہر آ جائے، اس کی خاطر یہ آواز نکلتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو راوی ذکر ہوئے ان کے تعارف ذکر ہے، ابو النعمان، یہاں سے ابو النعمان سے مراد محمد بن فضل ہے، حماد بن زید ایک راوی ہے، دوسرے اور تیسرے راوی غیلان بن جریر ہے، یہ 139 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ ابو بردہ ہے، ان کا نام عامر ہے، ابو بردہ کا نام عامر ہے، اور ان کے والد حضرت عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ کچھ الفاظ کے معنی یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے حدیث پاک کے اندر اوع، جب مسواک کو حلق کے اخیر تک لے جا کر حلق کو صاف کیا جائے تو ایسی آواز نکلتی ہے۔ یتہوع کے معنی آتے ہیں بلا تکلف قیانا، تو ایسا قے آ جاتی ہے، بعض اوقات الٹی کے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ مسواک کرنے کا سنت مؤکدہ ہونا، اس کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات ہمیشہ مسواک کرتے تھے، اور مسواک پر دوام کی یعنی ہمیشگی کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور میں اپنے سینے کی طرف آپ کا سہارا تھی، اور حضرت عبد الرحمن کے پاس ایک تازہ مسواک تھی جس سے وہ مسواک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کی طرف مسلسل لگی ہوئی تھی، تازہ مسواک کی طرف لگی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواک لے کر اس کو اگلے سرے سے کاٹا، یعنی اس کو آگے کے جو حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا، اور پھر اس کو جھاڑا اور پاک کیا، یعنی اس کو صاف کر لیا اچھی طریقے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے، اور میں نے اس سے زیادہ اچھی طرح کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دانت صاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مبالغے کے ساتھ، اچھائی، بہت اہتمام کے ساتھ دانتوں کو اس وقت صاف کیے۔ ہر وقت کرتے تھے لیکن اس وقت کچھ زیادہ ہی اہتمام کیے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ یا انگلی اوپر اٹھائی، پھر 3 مرتبہ فرمایا رفیق اعلیٰ میں، پھر آپ نے میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر ٹکائے ہوئے وصال فرما گئے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض الوفات کی بات ہے کہ جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرمائے، اس وقت کی یہ حدیث پاک ہے، یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ مسواک کے مستحب ہونے پر اجماع ہے، یعنی سب کا اتفاق ہے۔ علامہ مرغنانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوام کرتے تھے، یعنی اس پر ہمیشگی فرماتے تھے، اور جب مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔
مسواک کرنے کا طریقہ۔ علامہ عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے دانتوں اور زبان پر مسواک کرنا چاہیے یا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے دیکھا کہ آپ اپنی زبان پر مسواک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں اپنے منہ کا اگلا حصہ گھسا دوں گا اور ارض کی جانب مسواک کرے، یعنی چوڑان میں مسواک کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردن یعنی چوڑان میں مسواک کرو، اور کبھی کبھی تیل لگاؤ اور طاق مرتبہ سرما لگاؤ، یعنی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس طریقے سے طاق مرتبہ سرما لگاؤ۔ دائیں طرف سے مسواک کی ابتدا کرنا مستحب ہے، سیدھی طرف سے مسواک کی ابتدا کرنا یہ مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں اور ہر کام میں دائیں جانب سے ابتدا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ سیدھی طرف سے آپ آغاز کرتے تھے، ابتدا کرتے تھے اور اس کو پسند فرماتے تھے۔ اور مسواک کو دھو لے تاکہ اس مسواک کے اوپر جو گرد و غبار اور میل ہے وہ زائل ہو جائے، دور ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسواک دیتے، میں اس کو دھوتی، میں اس سے ابتدا کر کے یعنی شروعات کر کے مسواک کرتی اور پھر اس کو دھو کر آپ کو دیتی۔ مسواک کی موٹائی چھنگلی کے برابر ہونا چاہیے، یعنی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کے برابر ہونا چاہیے، اور اس کی لمبائی 1 بالشت ہو۔ پیلو کی جڑ سے مسواک کرنا مستحب ہے۔ مسواک کرنے کے لیے مسواک کرنے کے وقت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ مطلب مسواک 1 منٹ کی جائے، 2 منٹ کی جائے، آدھا گھنٹہ کی جائے۔ اس وقت تک مسواک کرے یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے دانتوں کا میل اور پیلاہٹ یعنی پیلاپن زائل ہو گیا، دور ہو گیا۔ المحیط میں مذکور ہے کہ عورتوں کا دنداسہ کرنا مسواک کے قائم مقام ہے۔ تو کسی بھی چیز سے بہرحال جو ہے آدمی دانتوں کو صاف کر لے، تو یہ انگلی سے، منجن وغیرہ سے اگر آدمی ملتا ہے، برش سے، ٹوتھ برش وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، اس کو بھی قائم مقام کہا گیا۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 245۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عثمان بن ابی شیبہ نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں جریر نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے منصور سے، اور انہوں نے ابو وائل سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ تو یہ جو احادیث ذکر کی گئی اس کی شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 910 پر ہے، اور وہاں پر بہت سارے عنوانات بھی ہے کہ مسواک کے لغوی شرعی معنی، مسواک کے متعلق احکام شرعیہ یعنی شریعت کے احکام وغیرہ، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے دانت صاف کرنا بھی مسواک کے حکم میں ہے۔ اور ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ احکام شرعیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مفوض ہونا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد ہونا۔ باب دفع السواک الی الاکبر، بڑی عمر کے شخص کو مسواک دینا، یعنی کوئی شخص بڑی عمر کا ہے تو اس کو مسواک دی جائے۔ اس باب میں یہی تذکرہ ہے، اس باب کی باب سابق سے یعنی پچھلے باب سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں باب مسواک کے احکام کے تعلق سے ہی ہے۔
حدیث پاک کا نمبر ہے 246۔ وقال عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اتسوق بسواک فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الآخر فناولت السواک الاصغر منهما فقیل لی کبر فدفعته الى الاکبر منهما۔ قال ابو عبد اللہ اختصره نعیم عن ابن المبارک عن اسامة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اور عفان نے کہا کہ ہمیں صخر بن جویریہ نے حدیث بیان کی اور انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسواک کے ساتھ مسواک کر رہا ہوں، یعنی ایک مسواک سے میں مسواک کر رہا ہوں، تو میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی عمر کا تھا، یعنی دو لوگ ایسے آئے کہ ان میں سے ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دے، پھر میں نے وہ مسواک ان میں سے بڑے کو دے دی، یعنی دو لوگ جب موجود ہیں اور آپ ان کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ابتدا جو ہے آغاز جو ہے بڑے سے کرنا چاہیے تاکہ اس میں بڑے کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہو۔ چھوٹے کو دینے کے بجائے آپ بڑے کو وہ چیز دیں تاکہ وہ بڑے کا مقام اور مرتبہ وہاں پر ظاہر رہے۔ حدیث مذکور یعنی جو حدیث پاک ذکر کی گئی اس کے رجال یعنی اس کے راویوں کا تعارف ذکر کر رہے ہیں۔ عفان بن مسلم ان سے یعنی یہ جو ذکر کیا گیا تو عفان بن مسلم ان سے آزمائش کے زمانے میں قرآن مجید کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کو مخلوق کہنے سے انکار کیا۔ یہ جو ہے جرح اور تعدیل کرتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اس سے رک جاؤ، یعنی مطلب یہ کہ حدیث پاک کے تعلق سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، راویوں کے تعلق سے وہ نقد و جرح کرتے تھے تو جرح اور تعدیل کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اس سے رک جاؤ، اور ان کو 10,000 دینار کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی ان سے کہا گیا کہ آپ 10,000 دینار لے لو، اور یہ آپ حدیث پاک کی جو تحقیق اور جستجو اور راویوں کی جو تحقیق اور جستجو کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس کام سے رک جائیے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں حق کو نہیں چھپا سکتا۔ یہ جو ہے 220 ہجری میں بغداد کے اندر وفات پا گئے۔ پھر ایک ہے صخر بن، ایک راوی ہے صخر بن جویرہ، یہ ثقہ راوی ہے۔ تیسرے نافع، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر خطاب رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ بن محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مشہور و معروف ہیں۔ نعیم بن حماد المروزی الخزاعی مصری، امام احمد نے کہا کہ ہم ان کو الفارث کہتے تھے کیونکہ یہ علم الفرائض کے سب سے بڑے عالم تھے، یعنی میراث کا جو علم ہوتا ہے اس کے سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے ہم ان کو الفارث کہتے تھے۔ ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ان کی منشا کے مطابق جواب نہیں دیا تو ان کو قید کر لیا گیا، یہاں تک کہ یہ قید خانے میں ہی 228 ہجری کے اندر وفات پا گئے۔ یہ اسحاق بن ہارون رشید کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اور پھر ایک راوی ہے عبداللہ بن مبارک اور ایک ہے اسامہ ابن زید اللیثی، ان پر جرح کی گئی، یہ 253 ہجری کے اندر وفات پا گئے۔ اصل حدیث پاک جس کا اختصار کیا گیا یعنی جس کو مختصر کیا گیا، اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کے متن کا نعیم بن حماد نے اختصار کیا ہے۔ اصل حدیث کا متن اس طرح ہے۔ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں بڑے کو دوں یا کہا کہ بڑے کو مقدم رکھوں، یعنی بڑے کو پہلے رکھوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس وہ شخص تھے
آپ کے پاس دو شخص تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو مسواک کی فضیلت میں آپ کی طرف یہ وحی نازل کی گئی کہ آپ ان میں سے بڑے کو مسواک دیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بیداری کا واقعہ ہے اور امام بخاری نے خواب کا واقعہ بیان کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیداری میں بیان کر دیا تو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ اب بڑی عمر والے کی فضیلت، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی مجلس میں بڑی عمر کا شخص موجود ہو تو اس کا حق مقدم ہے، یعنی پہلے ہے۔ ماں سوا اس کے یعنی اس کے علاوہ کم عمر دائیں جانب ہو تو پھر دائیں جانب والے کا حق مقدم ہے، یعنی سیدھی طرف اگر کم عمر والا ہو تو پھر اب اسی سے آپ آغاز کر دیں، کسی بھی چیز کے دینے کے اندر اسی سے ابتدا کر دیں۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ بڑا کس طرف بیٹھا ہے، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری سیدھی طرف کون بیٹھا ہے اس کو دیں گے، چاہے اب وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ جیسا کہ آپ نے ایک مجلس میں ایک کم عمر لڑکے کو اپنا بچا ہوا دودھ عطا کیا، یعنی دودھ پینے کے بعد جو بچ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عمر والے لڑکے کو دیا کیونکہ وہ سیدھی جانب تھے۔ اور حضرت حویسہ اور محیسہ تو یہ اپنے مقتول کی دیت، یعنی ان کی خاندان میں کسی کا قتل ہو گیا تھا تو اس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو۔ جو چھوٹے تھے بھائیوں میں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کبر کبر، بڑے کو بات کرنے دو۔ اس حدیث پاک کی جو شرح ہے صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 655 پر بھی ذکر ہے، وہاں اس حدیث کی شرح نہیں ذکر کی گئی، اس کے لیے آپ یہاں پر ہی ملاحظہ کر لیں۔ اگلا باب ہے باب فضل من بات علی الوضوء، اس شخص کی فضیلت جو وضو کر کے رات کو سوئے، باوضو جو رات گزارے، اس شخص کی فضیلت کا بیان ہے۔ اور پچھلے باب سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں باب میں وضو کی فضیلت کا ذکر آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے باب میں مسواک کی فضیلت آئی اور اس میں باوضو سونے کا ذکر آیا، لیکن مسواک بھی تو وضو کی ہی سنت ہے، لہذا دونوں باب میں مناسبت پائی جا رہی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 247۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے خبر دی منصور سے، انہوں نے کہا کہ سعد بن عبیدہ نے خبر دی، اور انہوں نے نقل کیا حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، سیدھی کروٹ پر لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا پڑھو
دعا آپ کے سامنے عربی میں پڑھی جا چکی ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے تیرے ثواب کی رغبت سے اور تیرے عذاب کے خوف سے تجھ ہی کو اپنا پشت پناہ بنا دیا، یعنی میں تیری ہی پناہ میں آ گیا، تیرے سوا کوئی پناہ کی اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کیا، اور میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ پھر اگر تم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرما رہے ہیں، پھر اگر تم اس رات میں فوت ہو گئے، یعنی انتقال اگر تمہارا اس رات میں ہو جاتا ہے تو فطرت پر فوت ہوئے، فطرت پر تمہارا انتقال ہوا۔ فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے۔ تو اس دعا کو سب سے اخیر میں پڑھنا، یعنی اب اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں، یہ دعا پڑھ کر سو جانا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا، ریپیٹ کیا۔ جب میں ان کلمات پر پہنچا کہ عربی کے الفاظ یہ ہے، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، یہاں پر میں پہنچا تو میں نے کہا وبنبیک الذی ارسلت کے الفاظ تھے، وبنبیک الذی ارسلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا، وبنبیک الذی ارسلت۔ تو حضرت برا نے کہا کہ میں نے یہ کہہ دیا ورسولک الذی، نبی کے بجائے رسول کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ تو حضرت برا کہتے ہیں کہ جب میں ان کلمات پر پہنچا تو اے اللہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جس کو تو نے نازل کیا، تو میں نے یہ کہہ دیا، اور میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی کہو جو میں نے کہا، کیا کہ میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کے اندر جو کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے گئے، وہی کلمات کو ہم ہو بہو سیم ٹو سیم اگر دہرائیں گے تو اس کی رونق اور اس کی نورانیت الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم ایسا نہ سوچے کہ نبی رسول کے بجائے نبی کہہ دیے، نبی کے بجائے رسول کہہ دیے تو کیا فرق پڑے گا۔ تو آپ حضرات اس کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب اس حدیث کے 6 رجال ہے، سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے، جتنے راوی ہیں سب کا پہلے تعارف ہو چکا ہے۔ دعا میں مذکور جو بعض یعنی کچھ کلمات ہیں ان کے معنی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف جھکا دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کو تیرا فرما بردار بنا دیا، خود کو تیرا فرما بردار تابع دار بنا دیا، اور تیرے احکام کا اطاعت کرنے والا بنا دیا، اور میرے تمام اعضاء تیرے احکام کے، تیرے تمام حکموں کے تابع ہیں، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے آپ کو تسلیم و رضا کا خوگر بنا دیا، یعنی اپنے آپ کو تسلیم اور رضا، یعنی بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، اور بس تو نے جو کہا میں مان لوں، بس میں اسی کا چاہنے والا بن گیا، اور قضا اور قدر پر راضی ہو گیا، یعنی تیرے طرف سے جو فیصلہ ہے، تقدیر ہے، بس میں اس پر راضی ہوں، میری عقل کا میں استعمال نہیں کرتا، بس میں نے اپنے آپ کو تیرے تابع کر دیا، تجھی کو اپنا پشت پناہ بنا دیا، پشت پناہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے تمام معاملات میں تجھ پر توکل یعنی بھروسہ کیا اور تجھی پر اعتماد کیا۔ تو تم فطرت پر فوت ہو گئے، آخر میں حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم اس رات فوت ہوئے، انتقال کر گئے تو فطرت پر انتقال ہوا۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی دین اسلام پر تمہارا انتقال ہوا، ایمان پہ خاتمہ، ایمان پر تمہارا خاتمہ ہوا۔ اور فطرت کا معنی ہے سنت، اور اس کا معنی یہ ہے کہ دین قویم پر، مضبوط دین پر اور ملت ابراہیمی پر آپ کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے لیے سر اطاعت کو خم کر دیا، یعنی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اسی طرح جب وہ کہے گا میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف جھکا دیا، تو اس کا معنی ہے میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، کیونکہ نفع کے حاصل کرنے اور ضرر کو دور کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، مجھ میں قدرت نہیں، بس میرا معاملہ تیرے حوالے ہے، تو جو چاہے کر۔ بندہ اپنے آپ کی عاجزی اور بے بسی کو اللہ کے سامنے کس طرح سے پیش کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جامع دعا سکھا رہے ہیں،
اور ایک ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پر وجوہ ترجیح، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کیوں کہا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کیوں نہیں کہا؟ تو دیکھیے آپ حضرت برا نے جب کلمات دعا کو دہرایا تو کہا کہ میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا، خدا کی طرف اشارہ ہے، اے اللہ میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ کہو کہ میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا، میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ حضرت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت برا کے تبدیل شدہ یعنی تبدیل کیے ہوئے الفاظ کو رد کر دیا۔ اس کی چند وجوہات ہیں رد کیوں کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بھئی میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا، اس میں نبوت اور رسالت دونوں کے وصف آ گئے۔ آپ الفاظ پر غور کریں، بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو نبی کا بھی ذکر آ گیا، نبوت کا بھی ذکر آ گیا اور رسالت کا بھی ذکر آ گیا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ تو صرف رسالت کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس لیے دونوں وصف آ گئے۔ حضرت برا نے جو کہا تھا کہ میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا، اس میں صرف رسالت کا ہی ذکر ہے، نبوت کا ذکر نہیں۔ تو وصف رسالت کا تکرار اس میں پایا جا رہا ہے، یعنی ریپٹ رسالت کی بات ڈبل آ رہی ہے، کیونکہ بھیجا بھی جو ہے وہ رسالت کے معنی میں آتے ہیں۔ اب دوسری ایک بات، ایک وجہ تو یہ ہو گئی، دوسری وجہ یہ کہ وظائف اور اذکار کے جو الفاظ ہیں، ذکر و اذکار آپ جو وظائف پڑھتے ہیں اس کے جو الفاظ ہیں وہ توقیفی ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ توقیفی کا مطلب یہ کہ ان میں انہی الفاظ کا اثر ہوتا ہے اور انہی پر اجر ملتا ہے جو بتائے جاتے ہیں۔ آپ وظائف میں ذکر و اذکار میں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ نہیں کر سکتے، جو ہے وہی، تو اس کی برکتیں اپنی جگہ ہیں، اور اپنی طرف سے الفاظ بدلنے سے وہ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اجر ملتا ہے۔ اس لیے نابینا صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث میں یا محمد کو یا رسول اللہ سے بدل دینا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں جو ہے نا یا محمد انی قد توجہت بکا، تو اس حدیث میں یا محمد کے لفظ کو یا رسول اللہ سے بدل دینا چاہیے، لیکن ان علماء کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی اس میں یا محمد کے لفظ ہیں، تو آپ اس کو یا محمد ہی کہوں، اور آپ کے بتائے ہوئے الفاظ کو اپنی رائے سے بدل دینا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت برا نے بنبی کا کی جگہ برسولی کا کہا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہی کہو جو میں نے کہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، تیسری وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے انہی الفاظ کی وحی کی گئی ہو، تو یہ الفاظ اب کیا تھے؟ توقیفی تھے، آپ نے انہی الفاظ کو لازم قرار دیا، ضروری قرار دیا، کیونکہ بھائی وحی میں ایسے ہی الفاظ آئے ہیں۔ چوتھی وجہ، نبی کا لفظ تو نبأ سے بنا ہے جس کے معنی ہے خبر دینا، برابر جس کے معنی ہے، یا نبوت سے بنا جس کے معنی ہے بلندی، اور نبی کو اس لیے نبی کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہے اور اپنی امت پر بلند ہوتا ہے۔ تو جب بنبیک الذی ارسلتا کہا تو یہ دونوں معنی کو حاصل ہو گیا، اور جب برسولک الذی ارسلتا کہا تو صرف رسالت کا معنی آیا، لغوی اعتبار سے بھی بتا رہے ہیں۔ پانچویں وجہ، وبرسولک الذی ارسلتا کے الفاظ ملائکہ کے بھیجے جانے کو بھی شامل ہو سکتے ہیں، ملائکہ کے بھیجے جانے کو بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی رسول ہے ایک معنی میں، وہ بھی بھیجے جاتے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا ہے ملائکہ بھی تو بھیجے جاتے ہیں۔ اور جب بنبیک الذی ارسلتا کہا تو اب ملائکہ کے بھیجے جانے سے اس میں احتراز ہو گیا، یعنی اب ملائکہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، یہاں آپ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ انبیاء کرام جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے انہی کی بات چل رہی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ چھٹی وجہ
بیان کی جا رہی ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ نبی کے لفظ میں رسول کے لفظ سے زیادہ تعریف ہے، زیادہ مدح تعریف ہے، نبی کے لفظ میں رسول کے لفظ سے زیادہ مدح یعنی تعریف ہے۔ لیکن علامہ عینی نے اس وجہ کو رد کر دیا اور کہا ہے کہ بلکہ رسول کے لفظ میں نبی سے زیادہ مدح یعنی تعریف ہے، کیونکہ رسالت نبوت کو مستلزم ہوتی ہے یعنی لازم ہوتی ہے، اور نبوت رسالت کو مستلزم نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو، لیکن جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر کی بات صحیح ہے، کیونکہ عربی میں رسول کا لفظ رسول اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر سفیر اور قاصد اور پیغام لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، جبکہ نبی کا لفظ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا اطلاق غیر نبی پر نہیں ہوتا، یعنی یہ لفظ غیر نبی کے لیے نہیں بولا جاتا، نبی کا جو لفظ ہے غیر نبی کے لیے نہیں بولا جاتا، اور رسول ہر پیغام پہنچانے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی قاصد ہے پیغام لاتا ہے اس کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو وصف ہے مخصوص ہے، نبی والا جو وصف ہے یہ مخصوص ہے، خاص ہے، جبکہ رسول کا جو لفظ ہے وہ خاص نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے۔ اس لیے نبی کے لفظ میں رسول کے لفظ سے زیادہ مدح ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ہی کہو، آپ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ مت کہو۔ روایت بالمعنی کا جواز، یعنی رات کو وضو کر کے اور اللہ کا ذکر کر کے سونا، دائیں کروٹ پر سونا اور موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی دعا کرنا، یہ اب اس باب کے تحت بتلا رہے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی جائز نہیں، یعنی آپ معنوی طور پر کوئی روایت نقل نہیں کر سکتے، بلکہ جب حدیث روایت کی جائے تو وہی الفاظ کہنے ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ دعائیہ الفاظ کی حد تک یہ بات صحیح ہے، علامہ غلام رسول سعیدی فرما رہے ہیں کہ دعائیہ الفاظ کی حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ عام قاعدہ نہیں ہے، جبکہ اس حدیث میں نبی کی جگہ رسول کے لفظ کو منع کرنے کی اور بھی وجوہات بیان کی گئی جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔ روایت بالمعنی کے جواز یعنی روایت بالمعنی کے جائز ہونے کے دلائل اپنی جگہ مذکور ہے، ذکر کیے گئے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حدیث کا ترجمہ کرنا جائز ہے، یہ روایت بالمعنی کے جواز کی ایک دلیل ہے، ورنہ پھر حدیث کا ترجمہ کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کو وضو کر کے سونا اور اللہ سے دعا کر کے سونا یہ مستحب عمل ہے۔ اس حدیث میں یہ تلقین کی گئی کہ دائیں کروٹ پر سونا چاہیے۔ اطباء یعنی ڈاکٹرز وغیرہ حضرات کہتے ہیں، علم طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ بائیں کروٹ پر سونا چاہیے، اس سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے، اور بادشاہوں کا طریقہ چت لیٹ کر سونا ہے، اور کافروں کا طریقہ اوندھے لیٹ کر سونا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ کر سونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کر کے سونا چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہو۔ وہ کتنے گمراہ اور بدنصیب لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا ہے کہ مرتے وقت ہماری زبان پر اللہ کے نام کے بجائے ہمارے پیر کا نام ہو۔ ہم ایسی دعاؤں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ مرتے وقت بھی ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو معزز ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، یہاں رک کر ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ذکر کی گئی کہ بعض اطباء یہ کہتے ہیں کہ بائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ ہے دائیں کروٹ پر لیٹنا، اور سنت طریقے کے اندر ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہمارے استاد محترم عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا خواجہ شریف علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے، الٹی کروٹ پر لیٹ کر سوتا ہے، اس کا عادی ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا دل بڑا ہو جائے، ہارٹ بڑا ہو جائے۔ ہارٹ میں جو ہے دل بڑا ہو جانے سے مطلب یہ کہ اس کی جو جسامت ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے، اور یہ بہت بڑا مرض ہوتا ہے،
اور یہ مرد بائیں کروٹ لیٹنے کی وجہ سے عموماً پیدا ہوتا ہے، اس لیے بائیں کروٹ لیٹنے سے بالکل بچنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہاں پر کتاب الوضو اب ختم ہو چکا، اب انشاءاللہ کتاب الغسل شروع ہوگا، اور یہ جو حدیث پاک ذکر کی گئی شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 486 پر مذکور ہے، وہاں اس حدیث کی شرح نہیں کی گئی، صرف جو ہے وہاں پر بہت اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ اس حدیث کی شرح کو یہاں پر ہی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں نقل کی گئیں ان دعاؤں کو پڑھ کر سونے کی اور ان دعاؤں پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔